ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ عن عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد فی کتابہ او قال فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، رواہ الامام الہمام بن ماجۃ القزوینی فی سننہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، حافظ عبدالستار صاحب کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے ہمارے برادر عزیز مولانا قاری محمد عمیر فاروقی صاحب اور حضرت شاہ صاحب مولانا محمد طاہر شاہ صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں دو چار باتیں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھو، ایک ہے نیکی کرو بدلہ خود لو، اسے کہتے ہیں ثواب۔ ایک ہے نیکی کرو اور بدلہ دوسرے کو دے دو، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ہم اہل سنت والجماعت ثواب کے بھی قائل ہیں اور ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ نیکی کر کے بدلہ خود لیں، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ نیکی کر کے بدلہ دوسرے مسلمان بھائی کو بھیج دیں، اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ثواب کی باتیں تو آپ سمجھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ ہمارا عنوان ایصال ثواب ہے۔ میں ایصال ثواب پر آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورۃ انفطار کی آیت کا ٹکڑا پڑا ہے، اور سنن ابن ماجہ سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآداب سے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی کردہ ایک روایت کو پڑھا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں ایصال ثواب کے عنوان پہ بات کر رہا ہوں۔ جب بندہ نیکی کرے بدلہ ملے، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن جو آدمی نیکی نہ کرے اس کو اس نیکی کا بدلہ ملے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نیکی کرو گے تو بدلہ ملے گا، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا۔ دلیل میں کہتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو کام کرے گا اللہ عطا فرما دیں گے، نہیں کرے گا تو نہیں دیں گے۔ تو کہتے ہیں دیکھو، اسی وجہ سے ہم ایصال ثواب نہیں مانتے۔ کوئی بندہ نیکی کرے گا تو ملے گا۔ آپ مردے کو نیکی کیسے بھیجتے ہو؟ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہو ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے مردے کو کیسے ملے گا؟ اس نے تو نہیں پڑھا۔ جو نفلی روزہ آپ رکھ رہے ہو ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے مردے کو تو نہیں ملے گا، اس نے تو نہیں رکھا۔ جو آپ صدقہ کر رہے ہو ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے مردے کو تو نہیں ملے گا، اس نے تو وہ نفلی صدقہ نہیں کیا۔ یہ سوال ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، نیکی کرو گے بدلہ ملے گا، اس آیت کے ساتھ بہت سی آیات اور بھی ہیں۔ تصویر کا پورا رخ دیکھنا چاہیے، دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ آدھی بات پڑھ کے آدھی بات کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ ہم قرآن کریم کی ایک آیت مزید پیش کرتے ہیں، اگر اس کو ملا لیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورت نمبر 160 سورت حشر ہے، اس کی آیت مبارکہ آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العزت نے مال فے کی تقسیم کے لیے اس آیت کو اتارا ہے، لیکن مال فے کا مسئلہ بھی سمجھ آیا، ایصال ثواب کا مسئلہ بھی سمجھ آیا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ صحابہ کرام کے بعد طبقہ ایسا مبارک آئے گا جو یوں کہے گا والذین جاؤوا من بعدہم، صحابہ کرام کے بعد کچھ مسلمانوں کا طبقہ آئے گا، یقولون، وہ یہ دعا کرے گا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
सबकूना बिल ईमान, ए अल्लाह नेकी का बदला हमें भी दे, हमारी मगफरत भी फरमा और हमारे उन भाइयों को भी बदला दे दे जो हमसे पहले ईमान के साथ दुनिया से चले गए हैं। वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, हमारे दिल को उन सहाबा से खट्टा न कर, हमारे दिलों में उन सहाबा की बुराई पैदा न कर। ए अल्लाह रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, आप जो हैं मेहरबान भी हैं पिछली जिंदगी पर और रहमत करते हैं मुस्तकबिल की जिंदगी पर। ए अल्लाह आप उनके साथ भी अच्छा मामला रखें, हमारे साथ भी अच्छा मामला रखें। इस आयत की तफसीर आप शरह सुदूर से इमाम अबू बकर अबू अब्दुर्रहमान अस्सयूती अल-मुतवफ़ा 911 हिजरी रहमतुल्लाह अलैह को उठाइए। वो फरमाते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मौकूफ हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कब्र में दाखिल होते हैं तो जहन्नम उन पर वाजिब हो चुकी होती है, कल क़यामत में कब्र से उठेंगे तो जन्नत इनका मुकद्दर बन चुकी होगी। सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह मतलब क्या है, दुखूल कब्र के वक्त जहन्नमी, खुरूज अनिल कब्र के वक्त जन्नती। शरह सदूर में इमाम सयूती उसकी वजह लिखते हैं, फरमाया अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब ये कब्र में जा रहे थे इनके पास नेकियों की तादाद और मिकदार कम थी, जब ये चले गए इनकी औलाद ने, इनके शागिर्दों ने, इनके अजीजो अकारिब ने या इनके अहिब्बा और दोस्तों ने ईसाले सवाब किया, इनको नेकियां कर कर के भेजी, अच्छाइयां कर कर के भेजी, सदकाते जारिया इनके लिए जारी फरमाए, इनकी अपनी नेकियां भी अल्लाह ने शुमार कर दी और पिछली जो नेकियां आई सबकूना बिल ईमान की तहत वो नेकियां भी इनकी नेकी के पलड़े में डाल दी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों नेकियों को तोला तो अब ये जन्नत के मुस्तहिक बन चुके थे। दुखूले कब्र के वक्त अगरचे जन्नती नहीं थे, अपनी नेकियां और इसाले सवाब की नेकियां मिला के ये बंदा जन्नत का मुस्तहिक बन चुका है। हम कहते हैं सुनो वलैसा लिल इंसानी इल्ला मासा, सिर्फ कुरान की आयत ये नहीं है बल्कि सबकूना बिल ईमान ये ईसाले सवाब की दलील है। मैं इससे बढ़ के आपकी खिदमत में ईसाले सवाब पर मजीद दलील कुरान करीम की अर्ज करने लगा हूं। वो आयत मुबारका जो मैंने खुतबे में पढ़ी है, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से किसने धोखे में डाल दिया। अल्लाह वो है जो करीम है। मेरे दोस्तों मा गर्रक बिरब, इतने तक बात खत्म हो गई थी, रब्बिकल करीम कह के अल्लाह ने ईसाले सवाब की वजह बताई है। आप कहेंगे कैसे, रूहुल मानी उठाइए, 15वीं जिल्द उठाइए, मुफ्ती बगदाद इमाम महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह रूहुल मानी फी तफसीर आयातिल कुरानी व तफसीर आयातिल कुरानी व सबइल मसानी, इस तफसीर के अंदर ये अहनाफ की अरबी जुबान में सबसे बड़ी तफसीर है 30 जिल्दों में। इसकी 15वीं जिल्द में लिखते हैं, फरमाया ये किरामन कातिबीन जो हैं मौत के बाद इनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, बंदा मर गया इनकी ड्यूटी रुक गई। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को अर्ज करते हैं मेरे अल्लाह आपने हमारे जिम्मे इस बंदे के आमाल लिखना लगाया था, हमने नेकियां लिखी, हमने गुनाह लिखे, आज ये दुनिया से चला गया, अब तू हमें आसमानों पे भेजेगा या हमारे जिम्मे क्या ड्यूटी होगी। अल्लाह फरमाएंगे तुम दोनों, आपके साथ मजीद आपके ऊपर मजीद ड्यूटी डाल रहा हूं, तुम दोनों इस मुसलमान की कब्र पे जाओ और इस मुसलमान की कब्र पे इसके लिए इसाले सवाब करो। इमाम आलूसी लिखते हैं फयकुमानी वयुकब्बिरानी वयुसब्बिहानी वयुहल्लिलानी वयुक्तबु लहू हसना, फरमाया वो दोनों फरिश्ते वो इनकान मुअमिना, अगर बंदा मुअमिन है वो दोनों फरिश्ते इसकी कब्र पे ठहर के अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और इसके लिए नेकियां लिखी जाती हैं। क्यों? अल्लाह ने फरमाया बिरब्बिकल करीम, अल्लाह रब्बे
کریم ہے۔ میرے دوستو کریم کسے کہتے ہیں؟ ایک کرم ہوتا ہے، ایک اجر ہوتا ہے۔ اگر آپ کرم اور اجر میں فرق سمجھ جائیں، ایصال ثواب کا مسئلہ سمجھ جائیں گے۔ اجر کا مطلب کیا ہے، کرم کا مطلب کیا ہے؟ ایک مزدور ہے، اس نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے، جو اس کی تنخواہ ہے اسے اجر کہتے ہیں۔ اس تنخواہ سے بڑھ کے جو اس کو مالک دے دے اسے کرم کہتے ہیں۔ کرم کا مطلب حق نہیں بنتا، باوجود حق نہ بننے کے اس کو دے دیا۔ مزدور کے پیسے 500 روپے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا اجر ہے، لیکن مالک نے اپنی سخاوت کی بدولت اس کو 500 کے بجائے 800 دے دیے، 500 کے بجائے 1000 دے دیے۔ جو مالک نے زیادہ دیے یہ اجر نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، یہ کرم ہے، مہربانی ہے۔ پتہ چلا جو چیز نیکی، جو چیز کا اجر مستحق نہ ہو، اجیر مستحق نہ ہو، اسے دے دیں، اسے کرم کہتے ہیں۔ اب سنیں، میں اس کرم پہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کرم کا مطلب جو اس کا بدلہ بنتا نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اللہ سے کیوں دھوکے میں آ گیا؟ اللہ صرف تجھے اجر دینے والا نہیں، اللہ تو کرم دینے والا ہے۔ کرم کا مطلب اور چھوڑے، میں یہی مطلب بتانے لگا ہوں۔ کرم کے مطلب اور بہت ہوں گے، لیکن میں اس ایصال ثواب پہ بات کر رہا ہوں۔ یہاں کرم کا مطلب ہم نے نیکی کی، اس کو بھیج دیا، نفلی صدقہ پڑھا، اپنے وفات شدہ آدمی کو بھیج دیے، ہم نے اس طرح کچھ اس کے لیے ایصال ثواب کیا، اس کو بھیج دیا۔ اب حق تو یہ تھا جو مردوں نے خود نیکی کی ہے اس کا بدلہ ملتا، کیوں؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ قرآنی اصول ٹھہرا ہے۔ لیکن اب یہ بندہ اس اجر کا مستحق بھی ہے جو اس نے خود کیے، اس اجر کا مستحق بھی بن رہا ہے جو اس کے بھائی نے کیے، اس کی بہن نے کیے، اس کی بیوی نے کیے، اس کے خاوند نے کیے، اس کے شاگرد نے کیے، دوست اور قریبی نے کیے، حتیٰ کہ اس کے کرامن کاتبین فرشتوں نے کیے۔ یہ ان تمام حسنات کا، ان تمام نیکیوں کا، ان تمام اجور کا یہ بندہ مستحق بنا ہے۔ اللہ یہ نیکی تو اس نے نہیں کی تھی، یہ مستحق کیوں بنا؟ یہ اس نے اچھائی تو خود نہیں کی تھی، یہ مستحق کیوں بنا؟ فرمایا بربک الکریم، اللہ صرف رب نہیں ہے، اللہ رب کریم ہے۔ کریم کا معنی جو اس کی نیکی تھی اس کا اجر بھی دیں گے، جو دوسرے کر کے بھیجیں گے اس کا اجر بھی دیں گے۔ بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ اللہ رب کریم ہے۔ میں نے کہا سنو، ایصال ثواب کا انکار کرنے والوں، قرآن کریم کی یہ آیت بھی ہے۔ میں ایک آیت مزید بڑھ کے پیش کر رہا ہوں، سورۃ فتح آیت نمبر 2، لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ کے قرآن نے، اللہ کے نبی اپنے نبی کو یہ خوشخبری کا مجدہ سنایا ہے۔ فرمایا پیغمبر آپ کے گناہ نہیں ہیں، خطائیں نہیں ہیں، نافرمانیاں نہیں ہیں، غلطیاں نہیں ہیں، لیکن جسے عام ذہن غلطی سمجھتا ہے اگر ہوتی بھی تو اگلے بھی معاف ہیں، پچھلے بھی معاف ہیں۔ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تمام معاف ہیں۔ جب رسول اللہ کے غلطیاں تھی نہیں، اگر ہوتی تو معاف ہیں، گناہ تھے نہیں، اگر ہوتے تو معاف ہیں۔ جب یہ صاف کلین چٹ مل گئی ہے تو اللہ کے رسول نے اپنی مغفرت کی دعائیں کیوں مانگی؟ اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعائیں احادیث پاک میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی مغفرت ذنوب کی دعائیں کیوں مانگی؟ گناہ تو معاف ہیں، گناہ تو ہے نہیں، کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، پارہ نمبر 13 سورت نمبر 12 سورت یوسف۔ اللہ فرماتے ہیں نبی وہ ہے جسے میں
میں گناہوں سے بچا دیتا ہوں لنصرفا ہم بچاتے ہیں انہ السوء والفحشاء وہ بری بات ہو یا وہ گناہ ہو اللہ بچاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے نبی گناہوں سے بچ گیا, نبی گناہوں سے معصوم بنا, نبی غلطیوں سے بچ گیا, گناہ نہیں ہے, اگر ہوتے بھی تو معاف ہیں, اس کے باوجود اللہ کے رسول اپنی دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟ اس کی جواب بھی ہمارے حضرات نے دیا ہے. فرمایا نبی کے گناہ نہیں پھر بھی دعا مانگی, اس کی وجہ رفع درجات ہے, اس کی وجہ علو درجات کی طلب ہے. رفع درجات کسے کہتے ہیں؟ علو درجات کسے کہتے ہیں؟ رفع درجے کا معنی بندے کی نیکی بڑھ جائے, علو درجے کا معنی اوپر کا درجہ مل جائے. فرمایا اوپر کے درجات مانگنے کے لیے, مزید برترقی کے لیے, ایمان کی بلندی کے لیے حضور اللہ سے مانگتے تھے, تو پتہ چلا جب بندہ نیکی کرے گا تو اس کے اجر بھی ملیں گے. معافی ہے پھر بھی مل رہا ہے, حالانکہ معاف ہو چکا ہے, مجزن آ گیا ہے, خوشخبری آ گئی ہے, اس کے باوجود بھی رسول اللہ کو اجور مل رہے ہیں. اسے ایصال ثواب کی دلیلیں کہتے ہیں. قرآن میں صرف وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ نہیں, قرآن کریم کی یہ آیات بھی موجود ہیں. میں احادیث پاک پہ آتا ہوں. ان آیات کے بعد احادیث پاک امت اسلامیہ کا, مسلمانوں کا حدیث پاک کا ذخیرہ, یہ دلیل کی دنیا میں دوسرے نمبر پر موجود ہے قرآن کریم کے بعد. کیونکہ آیات قرآنیہ میرے اللہ نے سمجھائی, میرے اللہ نے اتاری ہیں, میرے نبی نے سمجھائی ہیں. خود قرآن کریم کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے پیغمبر علیہ السلام آیات میں نے اتاری, سمجھانا تو نے ہے, مسئلہ میں نے بتایا, سمجھانا تو نے ہے, آیت میں نے اتاری, سمجھانا تو نے ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ان کو کیا بتانا ہے کہ ان کے لیے کیا اترا ہے. اللہ اکبر. تفہیم کا انداز دیکھیں, اردو زبان کا دامن بند ہو جاتا ہے. یا عربی کا لفظ ما نزل الیہم کی ہم ضمیر کا مرجع الناس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ عوامی لہجے میں بات کروں, اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے. میرے دوستو اس آیت میں ڈوب کے سمجھو تو مطلب یوں سمجھ آتا ہے بچہ چھوٹا ہے, عقل مند نہیں ہے, بچہ چھوٹا ہے, اس کو اپنے اچھے بری کی تمیز نہیں ہے, بچہ ابھی نابلد ہے, پتہ نہیں ہے. اب اس کا دادا اس کے لیے کپڑے لایا, اس کی دادی اس کے لیے سوٹ لائی, سردی کا موسم ہے, ٹھٹھرتی راتیں ہیں, یخ بستہ دن ہے. اب کیا ہوگا؟ ہم اپنے بچے کے لیے جرسی لے جائیں, سویٹر لے جائیں, گرم کپڑے لے جائیں, لیکن بچہ چاہتا ہے مجھے باندھا نہ جائے, جرسی اتارو, موٹے کپڑے نہ پہنائے جائیں, پتلے پہناؤ یا میری قمیض کو اتار دو. اب کیا ہوگا؟ اب دادا اپنے بیٹے یعنی بچے کے باپ کو کہے گا اے والد میں نے یہ چیزیں تو تجھے دی ہیں, تو میرا بیٹا ہے, لیکن تیرا بچہ سمجھدار نہیں ہے, تو اپنے بچے کو سمجھا, بتا بیٹا یہ دادا تیرے فائدے کے لیے چیزیں لایا ہے, یہ دادا تیرے کام کے لیے چیزیں لایا ہے, تیری اچھائی کے لیے لایا ہے. تو نہیں پہنے گا بخار میں مبتلا ہوگا, ذات الجنب جسے ٹائیفائڈ کہتے ہیں اس میں آ پل جائے گا, تیری پسلیوں میں درد ہوگا, سردی سے تکلیف ہوگی. بیٹا یہ چیزیں تو پہن لے, تیرے لیے فائدہ ہے. کیوں؟ یہ تیرے لیے خریدی گئی ہیں, خریدی تو بچے کے لیے گئی, لیکن بچے کو فائدہ پتہ نہیں ہے. سمجھائیں گے والدین بلا تشبیہ و مثال سمجھو. اللہ نے آیت اتاری ہمارے لیے, حکم اتارا امت کے لیے, آیات اتاری عوام کے لیے, لیکن عوام کو کل انعام ہے, پتہ نہیں ہے اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ, ہمارے لیے کیا اچھائی, ہمارے لیے کیا دلائل فضائل مسائل اس میں موجود ہیں, کس طرح ہم نے چل کے جنت لینی ہے, ہم نے بچ کے جہنم سے ہٹنا ہے, پتہ نہیں ہے. وہ سمجھانے والی ایک ذات ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہاری کمروں سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے کھینچ رہا ہوں. اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے میں نے یہ تشریح کی
آئی ہے تو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، جو ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ آپ سمجھائیں گے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ان لوگوں کے لیے کیا فائدے میں اتارا گیا ہے، ان لوگوں کے فائدے کے لیے اتارا کیا گیا ہے، یہ آپ نے سمجھانا ہے۔ تو حضور پاک نے ہمیں سمجھایا ہے، اس کا نام احادیث پاک ہے۔ ان احادیث میں ہمارے لیے دلائل موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نعرہ میری بیان میں نہ لگایا کریں، دلائل سمجھ کے سنا کریں، سبق سمجھ کے سمجھا کریں۔ ایک بندے نے مجھے کہنے لگا جی نعرہ نہ لسو تو مزہ کی میں آسی، میں کہ جی شب جمعہ تو بیان تے نعرہ لگے، کہ جی نہیں، میں کہ میری بیان کو بھی آپ دلائل سمجھ کے سنیں، ٹھیک ہے؟ میں نے دلیل دینی ہے، میں خطیب نہیں ہوں، میں نعروں پہ خوش نہیں ہوتا، میں سناٹے پہ خوش ہوتا ہوں۔ توجہ، بالکل ٹائم کم ہے اور میرے پاس بہت مختصر وقت ہے، میں نے احادیث سمجھانی ہے۔ توجہ، سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر حضرت انس بن مالک، حضرت ابی ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، جن کا نام مالک بن سنان بن وہب رضی اللہ عنہم ہے، ان سے مروی ایک روایت کا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ سنن کبریٰ بیہقی کے اندر یہ روایت حدیث موجود ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو چیز بیان فرمائی ہے ذرا سنیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، فرمایا جو آدمی فوت ہو کے قبر میں چلا جاتا ہے، اس بندے کی مثال ایسی ہے جو بندہ ڈوب رہا ہو اور پکار رہا ہو، چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، اوے مجھے بچاؤ، اوے مجھے بچاؤ، میری مدد کو آؤ، اللہ کے لیے کوئی سر دے، کغریق المتغوص، اس طرح میت چیخ رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، کس طرف دیکھتا ہے؟ فرمایا وَيَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ او ام او اخ او صدیق، وہ دیکھتا ہے اپنے والد کی طرف، اپنی والدہ کی طرف، اپنے بھائی کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، وہ دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اَيُرْسِلُوا إِلَيْهِ مِن تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وہ اسے کچھ پڑھ کے بھیجیں، وہ اسے کوئی چیز اِیصال ثواب کریں۔ جب وہ پڑھتے ہیں فَإِذَا لَحَقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جو اسے پڑھ کے بھیجا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اس میت کے لیے وہ ایصال ثواب دنیا اور دنیا میں جتنی دولتیں ہیں ان سے بڑھ کے اس میت کو محبوب ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَدْخُلَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ، فرمایا لوگو جب تم تھوڑی سی چیز پڑھتے ہو، اللہ اس کو پہاڑوں کے برابر بنا کر، اللہ اس کو بڑے درجے دے کر، اللہ اس کو بڑا معاملہ دے کر اس میت کو یہ استغفار پہنچا دیتے ہیں۔ روایت کی سند پہ کلام اپنی جگہ، لیکن اس سے فضائل کی دنیا میں ضرور مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا اس بات سے ہمیں بخوبی سمجھ آ جاتا ہے کہ ایصال ثواب کس حد تک مومن کو پہنچتا ہے، ایصال ثواب کس حد تک پہنچتا ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک سنن نبی داود کی موجود ہے۔ امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد نیک ہو یا یہ اچھی جگہ کوئی صدقہ کر کے آیا ہو، یہ اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اللہ اس کے لیے بھی ایصال ثواب فرماتے ہیں۔ کوئی نیکی کا کام کر کے جاؤ، صدقات جاریہ، ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، بڑا فرق ہے۔ صدقہ نیکی، صدقہ جاریہ جو جاری رہنے والی ہو، اور صدقات جاریہ بھی نیت پہ منحصر ہے۔ سنن کبریٰ بیہقی کے حاشیے پر یہ روایت کا واقعہ موجود ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہے، ایک صحابی آئے ہیں، کہا یا رسول اللہ فلاں جگہ سے میں آیا ہوں، ادھر میں نے دیکھا، میں نے قلعہ زمین میں ٹھونک اور گاڑ دیا تاکہ کوئی مسافر آئے گا اپنے جانور کو باندھے گا، اللہ کے رسول مجھے ثواب ملا ہوگا؟ فرمایا جی ہاں۔ کچھ ٹائم گزرا، ابھی وہ موصوف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور بندہ آیا اور وہی قلعہ جو یہ گاڑ کے زمین میں آئے تھے وہ اکھیڑ کے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے حضور کے پاس آئے۔ ان دونوں کو نہیں پتا یہ کیا ہے،
اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی میں ایک جگہ سے گزرا, میں نے ایک جگہ قلعہ گاڑا ہوا دیکھا, مجھے خیال آیا کہ کہیں کوئی بندہ آئے گا, اس کو ٹھوکر لگے گی, اس کو تکلیف ہوگی, اس کو ٹھڈا لگے گا, تو میں نے زمین سے اکھیڑ لیا, میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں, کیا مجھے اس پہ اجر ملے گا؟ فرمایا جی ہاں تجھے بھی ملے گا. مسلمانوں, ایک قلعہ گاڑ رہا ہے اسے اجر مل رہا ہے, ایک اکھیڑ رہا ہے اسے اجر مل رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات, اس کی نیت کا دار و مدار ہے یہ نیکی کس طرز پہ کر رہا ہے. یہ نیکی, ایک عورت اللہ کے رسول پہ, یہ کتاب القضاء صحیح بخاری جلد 2, ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میری والدہ کے اوپر قرضہ تھا, میں کیا کروں؟ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور اس کے اوپر حج فرض تھا, میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جواب نہیں دیا, قیاس شرعی کی دلیل سمجھائی ہے. جیسے چار پائی کے چار پائے ہوتے ہیں, شریعت کے چار ستون ہیں دلیل کی دنیا میں, قرآن اللہ کی بات, سنت رسول اللہ کی بات, اجماع صحابہ اور مجتہدین کی بات, قیاس جو ان تینوں میں دلیل نہ ہو ان کے اصول پہ نکالو, اسے قیاس کہتے ہیں. اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں دین اسلام کی چار اساس قرآن سنت اجماع قیاس. اللہ کے رسول نے قیاس کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا بیٹی ارائیتی لو کان علی امی دین اکنت قاضیہ, کیا تیری ماں نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا تو اس قرضے کو چکانے کے لیے جانشین بنتی؟ کہا جی بالکل. فرمایا وَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ, اور مسلم کے لفظ وَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْلَى, فرمایا اللہ کا قرضہ اس سے بہت بڑا ہے, جا تو اس کی طرف سے حج کر لے. یہ ممثل لہو اور تمثیل کے اصول جو قیاس پہ پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی نکلتے ہیں. یہ مولویوں کی بات ہے, یہ آپ کی نہیں ہے, لیکن جو آپ کے لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں, تو پتہ چلا ماں کے لیے یہ بات میں فریضہ انجام دے رہی ہے تو اس کی گردن چھوٹ گئی نا, اس کا سر چھوٹ گیا نا, اس کے معاملات ٹھیک ہو گئے. یہ ایصال ثواب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور میں آخر میں ایک سوال حل کروں. مجھے ایک بندہ ملا, مجھے کہنے لگا مولانا آپ کہتے ہیں اللہ پاک عادل ہیں انصاف والے. میں نے کہا جی بالکل. کہنے لگا جی مجھے ایک بات پہ اشکال ہے. میں نے کہا اشکال اور سوال کرنا تیری ذمہ داری, جواب دینا ہماری ذمہ داری. پوچھیے آپ کا کیا سوال ہے. کہنے لگا ایک کافر اور ایک مسلمان دونوں کی عمریں 100 سال تھیں, دونوں فوت ہو گئے, اب بتائیں کیا بنے گا؟ آپ کا قرآن کہتا ہے کافر ہمیشہ کے لیے جہنمی, مسلمان ہمیشہ کے لیے جنتی, ایسی بات ہے؟ میں نے کہا جی بالکل. کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ جس نے 100 سال نیکی کی تھی اس کو 100 سال جنت ملتی, جس نے 100 سال گناہ کیے ہیں, کفر کیا ہے, شرک کیا ہے, اسے 100 سال جہنم ملتی. یہ کیا مطلب ہے؟ جتنے گناہ کیے اتنے ہی اس کفر کا عذاب ہوتا. یہ اس بندے نے تو 100 سال نیکی کی, ہمیشہ کے لیے جنتی کیوں بن گیا؟ اس نے 100 سال کفر کیا, ہمیشہ کے لیے جہنمی کیوں بن گیا؟ وجہ. میں نے کہا بیٹا آپ سمجھے نہیں ہیں, تھوڑی سی بات سمجھ جائے نا تو بندہ اہل حق سے پوچھ لے. دلیل کی دنیا میں تو سمجھانا بہت آسان ہے. میں عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں اتر کے بات کر رہا ہوں. حضرت مولانا محمود صاحب تشریف فرمائے, انہیں معلوم ہے یہ کتنی مشکل باتیں جو انہوں عوامی لہجے میں اتارنی کیسے پڑتی ہیں. بس یہ صرف آپ حضرات کی برکت ہے. میں عوامی لہجے میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. میں نے کہا صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات. اس حدیث کے عموم سے ایک بات سمجھ آتی ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے. کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا اس بندے کی نیت مسلمان کی مرتے وقت کیا تھی اور کافر کی نیت مرتے وقت کیا تھی؟ ارادوں کو بڑا دخل ہے. کہتے ہیں جی مسلمان کی نیت اور کافر کی نیت کا مطلب, میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں. مسلمان فوت ہونے لگا تو اس کی نیت یہ تھی اللہ مجھے 1000 سال بھی زندگی دے دینا تو میں تیرے دین پر رہوں گا. اور جو کافر مرا اس کی نیت بھی یہ تھی کہ میرے پاس دلائل موجود ہیں کفر کے, ٹھیک ہے, تو جو کچھ بھی ہو جاتا میں کافر رہتا, 1000 سال بھی زندگی ہو جاتی. تو اس کا مطلب اس کی نیت ہمیشہ کافر رہنے کی تھی, اس کی نیت ہمیشہ مومن رہنے کی تھی. اسے جہنم ہمیشہ کی مل گئی, اسے جنت ہمیشہ کی مل گئی. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.